جواب آیت کے اندر ہی ہے. مسلمان تو کہتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر ایمان کا دعویٰ بھی کرنا ہے تو اس کے دو درجے ہیں. یہ آخری بات آج کے حلقے کے لیے، ایمان کے دو درجے ہیں. ورنہ تو علماء کے ہاں اس پہ بہت مختلف قسم سے بحث کی گئی ہے، لیکن صرف ایک پہلو میں آج آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں تو غیر مسلم جب آپ کے ایمان کے بارے میں آپ سے پوچھے گا کہ تم کیا کیا مانتے ہو، تو آپ یہی کہو گے نا، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، میں اس نبی کو مانتا ہوں، میں اس قرآن کو مانتا ہوں، میرا پوری ان تمام چیزوں پر میرا ایمان ہے، اور پورا ایمان ہے، 100% ایمان ہے. وہ کہے گا تمہارا 100%، 90%، 50% کتنا ایمان ہے؟ تو ہم میں سے کوئی بھی کسی سے بھی کوئی غیر مسلم پوچھ لے کتنا ایمان ہے تمہارا ان باتوں پر، تو ہم کیا کہیں گے؟ 100%. کہیں گے 50-50. ایسی بات نہیں ہے. ایک تو ایمان کا عقلی درجہ ہے، عقلی طور پہ ہر مسلمان مان چکا ہے کہ یہی سچ ہے، وہ ایمان 100% ہے، اس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں. اس میں کمی ہو تو اس کو ریب کہا جائے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کی کوئی گنجائش نہیں مسلمان کے ہاں، ہمیں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو عقلی طور پہ پورا یقین ہونا ہے کہ یہی سچ ہے. اس کی ایک اور مثال، جب دوسرے پہلو پہ جانے سے پہلے ایک اور مثال سمجھ لیں. اگر کسی انسان کو سمجھ میں آ جائے اچھی طرح کہ گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، تو اب وہ 100% اس کو یقین ہے کہ 4 ہی ہوتے ہیں. اس میں کوئی دوبارہ جا کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے اچھی طرح. 2 اور 2 ملا کے 4 ہوتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے 4 ہوتے ہیں. اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی. یہ عقلی نتیجہ ہے. ایمان کا ایک عقلی درجہ ہے، یہ ایک عقلی نتیجہ ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، یہ نبی واقعی رسول ہے، یہ واقعی خدا کا کلام ہے.